बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। ईमान मज़ारी के शौहर की गिरफ्तारी, हादी अली चट्ठा को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, इंतहाई मुज़ायका ख़ेज़ दास्तान, जो कुछ अदालत में हुआ वो हम आपको बताएंगे। साथ आपको इस व्लॉग में ये भी बताएंगे कि CCD जो लोगों को हिफाजत करती है, क्राइम कंट्रोल के लिए बनाई गई है, लेकिन उसके लोग क्या कर रहे हैं और मरीम नवाज़ की नाक के नीचे ये हो रहा है सब कुछ। और अब जब वो पकड़े गए हैं तो उन्होंने बड़े इंकशाफ किए हैं। तो ये स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है, आपको बताएंगे किस तरह से अगवा बराए तावान की ये स्टोरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है, सोहेल अफरीदी साहब ने एक लेटर लिखा है और वो लेटर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर को लिखा गया। इस लेटर में क्या कुछ है ये भी हम इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हादी अली चट्ठा जो कि ईमान मज़ारी के शौहर हैं, ईमान मज़ारी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, आपको पता है कि जिस तरह से वो केसेस लेती हैं दबंग तरीके से, जिस तरह से वो तनकीद करती हैं। कमर जावेद बाजवा के दौर से हम देखते आ रहे हैं कि ईमान मज़ारी को टारगेट किया गया। फिर ख़ुसूसन जो मिलिट्री के केसेस होते हैं, जो ऐसे केसेस होते हैं मिसिंग पर्सनस के, वो ये दोनों मियाँ बीवी लेते थे और ये इतने वोकल थे, इतनी ब्लंट स्टेटमेंट्स देते थे, इस तरह लोगों की रिहाई कराते थे कि इवन जज साहब के सामने जब इनके केस लगते थे तो जज भी एक रिस्पेक्टफुल वे में इनसे बात करते हैं, जज भी इनका जो है लिहाज करते हैं। लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हुई, और वो इंटरेस्टिंग कहानी इस वजह से भी हुई, मतलब इट्स रिडिकुलस एज वेल, कि जब हादी अली चट्ठा जिनका एक मुतनाज़ा ट्वीट्स केस था, यानी उन्होंने कोई ट्वीट्स ऐसी कर दी जिस पर साइबर क्राइम ने एक केस बना लिया, वो साइबर क्राइम के केस में उनको अफजल मजोका की अदालत में तलब किया गया। अफजल मजोका साहब जो जज हैं, वो जज साहब खुद कह रहे हैं कि जो आपको पता है कि नाज़रीन, जब कोई भी जज तलब करे और बंदा हाजिर ना हो तो उसके वारंट्स गिरफ्तारी जो है जारी होते हैं, और इन वारंट्स गिरफ्तारी पर अमल कराना पुलिस का काम होता है। लेकिन अगर एक बंदा खुद से अदालत में आ जाए और कहे कि मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हुए हैं, मैं खुद अदालत में आ गया हूँ, मैं अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनता हूँ, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हादी अली चट्ठा के केस में हुआ, जिसमें हादी अली चट्ठा साहब अदालत पहुँच गए। 2 बजे केस की समाअत थी। 1:45 पे जब वो पहुँचे तो जज साहब को उन्होंने बताया मैं पहुँच हूँ, लेकिन जज साहब अपने चैम्बर में से कहते नज़र आ रहे हैं कि जो आपके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। यानी हादी अली चट्ठा जिनका केस आगे बढ़ना था, उनको वहीं से अदालत से पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। इट्स वेरी अनयूजुअल। मतलब यानी एक बंदा अदालत में आया, अपने आप को सरेंडर कर रहा है कि कानूनी कार्रवाई आगे चलाई जाए, लेकिन उसी लम्हे जज की मौजूदगी में, अफजल मजोका साहब की मौजूदगी में ये हुआ है कि वो चैम्बर में मौजूद थे। अदालत गिरफ्तार करके हादी अली चट्ठा को ले गई। ये गिरफ्तारी के ताने बाने आप जोड़ें तो आपको मालूम होता है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं हसन अय्यूब साहब, उन्होंने गुज़िश्ता से मैं कुछ दिन पहले एक व्लॉग किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईमान मज़ारी की, या आप लिख लें, ईमान मज़ारी की जो गिरफ्तारी है वो इनएविटेबल है, वो किसी भी टाइम गिरफ्तार हो सकती हैं, हादी अली चट्ठा गिरफ्तार हो सकते हैं। तो आज ये बात सच साबित हो गई। यानी ये बात पहले से तय थी कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना है, बस मौके की तलाश थी। और इस कानून के, इस निज़ाम के, इस आइन के, इन अदालतों के क्या ही कहने कि जिन अदालतों में होते हुए लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, और मुल्जिम कह रहा हो कि सर मैं सरेंडर करता हूँ अदालत के सामने, और अदालत जो है उस मुल्जिम को पुलिस की कस्टडी में दे रही हो कि आप इसे गिरफ्तार कर लें। तो ये समझ से बालातर है। ये वही वाला सीन है कि अहाता अदालत से गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन इमरान खान साहब को अहाता अदालत से 9 मई को गिरफ्तार किया गया। और सुप्रीम कोर्ट में पहला सवाल ये उठा था कि विद इन द प्रीमिसेस ऑफ कोर्ट आप किस तरह से गिरफ्तार कर सकते हैं, ये गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती। इसी तरह जब मुल्जिम अपने आप को सरेंडर कर रहा है, अदालत में पेश हो गया, वो कह रहा है कानूनी कार्रवाई आगे चलाई जाए, तो उसमें जज साहब चैम्बर में बैठे हुए कह रहे हैं कि जो है मैं वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। हालांकि वो तो ये कह रहा है कि वारंट गिरफ्तारी आपने किस लिए जारी किया, मैं तो आ गया हूँ। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, इसमें यही कुछ होता है। तो ये पहले से तय थी कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को मज़ा चखाया जाएगा, जितने वो वोकल हैं, मिसिंग पर्सनस के केस भी ले रहे हैं, और ये सब क्वेश्चन मार्क खड़े कर रहे हैं हमारे इस अदालती निज़ाम पर, हमारे इस कानून पर, हमारे इस आइन पर कितना रूल ऑफ लॉ है, ये सबको पता लग रहा होगा। आज जब ईमान मज़ारी साहिबा खड़े होकर
فورن ٹی ویز کو انٹرویو دے رہی ہیں، بیکاز کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا معاملہ ایسا اٹھتا ہے کہ جگ ہسائی ہوتی ہے آپ کی بیرونی دنیا میں، لیکن اس کا بھی خیال نہیں کیا گیا اور ہادی علی چٹھا کو گرفتار کر لیا گیا۔ اگلی سٹوری پہ آتے ہیں۔ اگلی سٹوری ہے جو سی سی ڈی ہے پنجاب میں۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ سی سی ڈی کا قیام مریم نواز صاحبہ نے کیا، اور سی سی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے تیفی بٹ صاحب کو جو ہے وہ ان کا خاتمہ کیا۔ اس کی وجوہات یہ بنی کہ ماورائے عدالت قتل پہ بڑی بات بھی ہوئی کہ ان کو ایک انکاؤنٹر میں مار دیا گیا، کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھاگ جائیں، ان کے ساتھی چھڑوانا چاہتے تھے۔ یہ سٹوری آئی تھی جو کہ جس کو ڈائسیکشن بھی کیا گیا کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال سی سی ڈی ابھی پنجاب میں مختلف جگہ پہ انکاؤنٹرز کر رہی ہے۔ انکاؤنٹرز ان اے سینس کہ جو بھی لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ظاہری بات ہے پھر ایک مقابلہ ہوتا ہے، اور اس مقابلے میں ایک خبر آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جی مر چکے ہیں، وہ انہوں نے پولیس پر حملہ کیا یا پستول سے جو ہے مارنے کی کوشش کی۔ اب اس ساری چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور ایک سٹوری سنیں۔ سٹوری ہے کہ جو کامران فیصل صاحب ہیں لاہور کے جو آپریشنز کو دیکھتے ہیں، سیکیورٹی آپریشنز کو دیکھتے ہیں، ان تک ایک خبر پہنچی کہ پنجاب میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے آفیسر نے، انسپیکٹر نے ایک کاروباری شخص کو اغوا کیا۔ اس اغوا کرنے کے بعد اس نے اس کی فیملی سے 50 کروڑ روپے تاوان مانگا، اور 50 کروڑ روپے تاوان مانگنے کے بعد 40 لاکھ میں ان کی ڈیل ڈن ہوئی۔ فیملی جو ہے اس نے اطلاع کر دی۔ جب یہ پتہ لگا تو ایک جال بچھایا گیا، ایک جال اس طرح سے بچھایا گیا کہ وہ معروف کاروباری شخصیت تھے، ان کے لنک تھے۔ انہوں نے جو ہے اپروچ جب کیا فیصل کامران صاحب کو، لاہور کے جو آپریشنز کو دیکھتے ہیں، سیکیورٹی آپریشنز کے ہیڈ ہیں، تو وہاں پہ فیصل کامران صاحب نے اس پورے آپریشن کو ترتیب دیا۔ اب ہوا یہ کہ سی سی ڈی کا انسپیکٹر جو کہ ایک معروف شخص کو اٹھا کر لے کے گیا، ان سے تاوان مانگ رہا تھا، تو سب سے پہلے گھر والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ سی سی ڈی تو جعلی پولیس مقابلوں میں مار بھی سکتی ہے، تو ہم نے تو اپنے بندے کو بچانا ہے۔ تو اس سے 5 کروڑ روپے تاوان مانگا گیا 40 لاکھ میں۔ جب یہ ڈیل ڈن ہوئی تو بالکل اسی طرح ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ سی سی ڈی کا انسپیکٹر آیا، 40 لاکھ روپے اسے تھمائے گئے، اور اس کے بعد جو جاوید نامی شخص تھا جو کہ ایک کاروباری شخص تھا، اس کو حوالے کر دیا گیا اس کی فیملی کے۔ جیسے ہی حوالے کیا گیا وہیں پہ پولیس نے چھاپا مار کے سی سی ڈی کے انسپیکٹر کو پکڑ لیا۔ کیا کریڈیبلٹی رہ گئی پورے آرگنائزیشن کی، کیا کریڈیبلٹی رہ گئی کرائم کنٹرول یونٹ کی؟ یہی کرائم کنٹرول یونٹ جعلی مقابلوں میں اگر کسی کو مار دے گا تو آج تو یہ بات ہوگی کہ آپ نے کسی بے گناہ کو اٹھایا، آپ اس سے تاوان مانگتے رہے، آپ تو ان کے محافظ تھے، آپ نے اٹھا کے تاوان مانگ رہے ہیں، اور کل کو کسی جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا تو ہم تو یہی کہتے کہ وہ تو مجرم تھا۔ تو پنجاب سے آپ کرائم ختم کریں، لیکن آپ سب کچھ نہ بھول جائیں۔ این سی سی آئی کیا کر رہی ہے ابھی؟ 9 لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ یہی رشوت لے رہے تھے۔ اسی سائبر کرائم پہ جس پر ہادی علی چٹھا کو آپ نے گرفتار کیا، اس سائبر کرائم کا حال تو دیکھ لیں آپ پہلے۔ اس سائبر کرائم کے لوگ تو 9 کروڑ روپے رشوتیں لیتے ہیں ڈکی بھائی جیسے شخص سے۔ اس سائبر کرائم کے لوگ تو ریلیف دینے کے لیے، چھوڑنے کے لیے خود گرفتار ہیں، ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف چلان ہے۔ تو جن اداروں سے آپ یہ کام کروا رہے ہیں، جن اداروں پہ آپ ریلائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر افراد کی کیا حالت ہے یہ آپ کو خود پتہ ہے، اور یہ افراد اداروں کو کہاں لے کے جائیں گے، وہاں پہ ہونے والے ایکشنز کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ سارا پنجاب حکومت نے جسٹیفائی کرنا ہے۔ اگر وہ بات ہو کرائم کنٹرول یونٹ کی، اگر بات ہو وفاق میں سائبر کرائم کی، تو آپ کسی کو بھی آسانی سے وکٹمائز کر سکتے ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں حکومت کتنی رسپانسیبل ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے جب اس ادارے کے لوگ ہی کرپشن میں ملوث ہوں گے، اس ادارے کے لوگ ہی لوگوں کو پیسے لیتے ہوں گے، اس ادارے کے لوگ ہی اغوا برائے تاوان کرتے ہوں گے؟ تو یہ صرف ہمارے سامنے سی سی ڈی یا این سی سی آئی کا کیس نہیں ہے، یہ پاکستان کے وہ تمام اداروں کی عکاسی کرتا ہے جس میں لوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، اور اس پورے سسٹم، اس نظام سسٹم کو اسپوائل کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو المیہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم گڈ گورننس کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم
سسٹم بڑا زبردست چل رہا ہے جی، ملک ایسا ایگزامپلری چل رہا ہے، پنجاب میں جو کام ہو رہا ہے وہ بڑا بہترین ہو رہا ہے. تو جب آپ اس کے ڈیپ ڈاؤن جا کر اسے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو بڑا انفارچونیٹ ہے. اگلی سٹوری پہ ہم موو آن کرتے ہیں. سہیل افریدی صاحب نے جو ہے خط لکھ دیا ایک، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کو لکھا ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر نے اپنے آرڈر میں کہا تھا کہ وہ امپلیمنٹ کروائیں گے فیصلے کو جو کہ 24 مارچ کو لیا گیا تھا کہ سہیل افریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات. اب سہیل افریدی صاحب نے لیٹر لکھ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کو یہ تھوڑا سا بتایا، آئینہ دکھایا کہ سر نہ میری ملاقات ہو سکی ہے آپ کے آرڈر کے بعد، کنٹمپٹ آف کورٹ کی میں نے پٹیشن فائل کر دی ہوئی ہے، آپ کائنڈلی مہربانی کریں جو آپ نے آرڈر جاری کیا تھا اس کی دستخط شدہ کاپی، مصدقہ کاپی مجھے ارسال کر دیں، میں وہ لے کے سپریڈنٹ کے پاس جاتا ہوں کہ یہ کاپی آ گئی ہے، یہ آرڈر ہے اور آپ اس آرڈر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ادروائز کنٹمپٹ بھی میں نے فائل کر دی ہوئی ہے تو آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں. تو سہیل افریدی کی یہ جو اسٹریٹجی ہے نا کہ وہ کسی بھی معاملے کو لے کر چلتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں، اس میں خط و خطابت کرتے ہیں، اس میں جو ہے اس معاملے کو ویل لیفٹ نہیں کرتے. تو یہ بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے. 3 سے 4 سٹیپس جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھے کہ وہ بڑا اگریسولی چل رہے ہیں. کابینہ کی فائنلائزیشن کے حوالے سے ایک محدود کابینہ بنائی جائے گی. ہمارے پاس اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بہت سارے پچھلے لوگوں کو بھی اس میں لیا جائے گا، اکوموڈیٹ کیا جائے گا، اور یہ اب تک کی تازہ اطلاعات ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کو کچھ نام دیے گئے ہیں کہ ان کو کابینہ میں شامل کر دو. سہیل افریدی کی ثوابدید ہے یا پھر پیچھے سے کسی اور کا حکم چلتا ہے. عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ تمام کمیونیکیشن سلمان اکرم راجہ کے ذریعے ہوگی، کوئی اور دوسرا کمیونیکیٹ نہیں کرے گا تاکہ کوئی جو ہے ابہام نہ رہے. اس سے قبل میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو کچھ اور جا کے بتایا جاتا ہے، ان کی کوئی اور انسٹرکشن ہوتی ہیں، کچھ اور آگے پارٹی کو کنوے کیا جاتا ہے. تو اس کا عمران خان صاحب نے کھل کر جیل میں اظہار کیا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.